سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ آج 26 تاریخ یعنی 26 اپریل ہے، اور پاکستان کی تاریخ کے اندر آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ 26 اپریل 1984 کو قادیانیوں کے خلاف ایک آرڈیننس آیا کہ جس میں الحمدللہ قادیانیوں کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی، اور ہماری عدالتوں نے یہ اعلان کیا کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا ہو سکتا۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس کے نام پہ الحمدللہ یہ قانون جو ہے پاس ہوا، لیکن میرے بھائی جب سے یہ قانون پاس ہوا ہے، 1974 کی تحریک ہے، اس کے بعد یہ 1984 کا فیصلہ ہے، کوئی موقع بھی قادیانیت خالی نہیں جانے دیتی۔ پتہ نہیں یہ ہمارے ملک میں کیسا نظام ہے، کیسے لوگوں کی سوچ ہے۔ جو بندہ بھی بڑے عہدے پہ آتا ہے وہ قادیانیوں کی پاسداری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس قانون کو نعوذ باللہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے چیف جسٹس صاحب، ان کو بھی یہ پریشانی لاحق ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابرین نے چیف جسٹس صاحب کو بتا دیا کہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن نبی کی ختم نبوت سے بڑھ کر قابل احترام نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ضروری ہے کہ آج کے دن میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، یہ آیت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سوالات کم و بیش، اللہ رب العزت نے ان کو یہ تو حکم دیا کہ تم نے اپنے دین کی دعوت دینی ہے، تم نے اپنے دین کو پھیلانا ہے، لیکن کسی نبی کو یہ حکم نہیں تھا کہ آپ نے اپنے دین کو دوسرے دینوں پہ غالب کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، چونکہ ہر نبی ایک مخصوص وقت کے لیے نبی، ہر نبی ایک علاقے کا نبی، ہر نبی ایک جگہ کا نبی، ہر نبی ایک وقت کے لیے نبی، لیکن آمینہ کے لال ایک جگہ کے نبی نہیں، آمینہ کے لال ایک وقت کے لیے نبی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا نظریہ ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا۔ اب میرے محبوب کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے، نبی بن کر نہیں، میرے اور آپ کے نبی کے امتی بن کے آئیں گے۔ اب میرے محبوب کے بعد قیامت تک جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال، کذاب، بے ایمان، جھوٹا، لعنتی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی ہو سکتا؟ میرے محبوب خاتم النبیین ہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے اور آپ کے محبوب کا مشن بتا رہا ہے۔ ہر نبی کا مشن کیا تھا؟ اپنی بات لوگوں تک پہنچانا، اپنی بات کو پھیلانا، اپنے دین کو پھیلانا۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب کے لیے کیا حکم ہے؟ صرف پھیلانا نہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ میرے محبوب آپ نے اپنے دین کو سارے دینوں پہ غالب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سارے دینوں پہ غالب کرنا ہے۔ یہ ہے میرے محبوب اور باقی انبیاء کے مشن میں فرق۔ کسی نبی کو یہ حکم نہیں تھا کہ آپ نے اپنے دین کو دینوں پہ غالب کرنا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ میں نے کہا یہ حکم ہے تو میرے اور آپ کے محبوب کو، اسی لیے یہ آیت مبارکہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے۔ میرے بھائیو تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس پر علماء نے تھوڑی سی علمی گفتگو کی ہے۔ فرمایا غلبہ دین کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ میرے بھائیو وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 تکمیل دین کا ہونا ضروری ہے، نمبر 2 تمکین دین کا ہونا ضروری ہے، نمبر 3 تدوین دین کا ہونا ضروری ہے، نمبر 4 تطہیر دین کا ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، تکمیل دین کا کیا مطلب؟ کہ دین کا مکمل اور کامل ہونا۔ دین کے غلبے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دین کا مکمل اور مکمل ہونا، کامل ہونا۔ اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے تو آقا علیہ السلام کے دین کو یہ اعزاز ملا ہے، تو آقا علیہ السلام کی شریعت کو کہ خود خالق کائنات اعلان فرماتے ہیں الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ تو میں نے کہا دیکھئے نا، پہلی شرط اگر پائی جاتی ہے دین اسلام میں پائی جاتی ہے، دنیا کا کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین جو ہے وہ مکمل اور کامل ہے۔ میں نے کہا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں تو صرف نبی کے غلام کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط جو ہے وہ ہمارے نبی میں الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ اللہ نے، اب میں اس پہ مثالیں عرض کروں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں کائنات کا کوئی مسئلہ ہے، اللہ اکبر، قیامت تک جتنے مسائل پیدا ہوں گے تمام کے تمام مسائل کا حل اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے اندر موجود ہے۔ ہماری شریعت کے اندر قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ تو نمبر 1 پہلی شرط تکمیل دین، وہ جناب والا آقا علیہ السلام سے اللہ نے اعلان کروا دیا۔ نمبر 2 تمکین دین۔ تمکین دین کا کیا معنی؟ کہ وہ دین پوری دنیا میں پھیلے بھی، غالب جو آنا ہے جو پوری دنیا میں پھیلے گا نہیں، وہ غالب کیسے آئے گا؟ اللہ نے یہ کام صحابہ کرام سے لیا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور میرے محبوب کی زندگی کے بعد تاریخ میں ہے، صحابہ کا جس طرف رخ آیا صحابہ اس طرف نکل گئے۔ میں نے کہا سمندروں کے سینے چیر کے رکھ دیے، نہ انہوں نے سمندر دیکھے، نہ انہوں نے جنگل دیکھے، نہ بیابان دیکھے، نہ ریگستان دیکھے۔ میں نے کہا آپ کے سندھ تک، آپ کے پاکستان تک صحابہ کرام دین کا پیغام لے کے پہنچے ہیں۔ میں نے کہا بھائیو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو میں نے عرض کیا لیظہرہ علی الدین کلہ کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین۔ اللہ نے دین کو مکمل بھی کر دیا، صحابہ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا بھی دیا ہے۔ پوری دنیا میں کیا ہے؟ پھیلا بھی دیا ہے۔ آپ دنیا کا کوئی کونا اٹھا کے دیکھیں، آپ کو دنیا کا کوئی کونا ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جہاں صحابہ کی قبریں نہ ہوں، جہاں صحابہ دعوت اور پیغام لے کر نہ پہنچے ہوں۔ میں نے کہا دنیا کے کونے کونے تک صحابہ کرام نے دعوت کو پہنچایا۔ اب 2 چیزیں پوری ہو گئی، تیسری چیز تدوین دین ہے، یعنی کہ دین کا لکھا جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کام لیا اللہ نے امام اعظم صحابہ کے شاگرد نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے، کہ آپ نے شریعت کو لکھ دیا، آپ نے دین کے تمامی مسائل کو لکھ دیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی 3 کام ہو گئے، نمبر 1 تکمیل دین بھی ہو گیا، نمبر 2 تمکین دین بھی ہو گیا، نمبر 3 تدوین دین بھی ہو گیا۔ اب غلبہ دین کے لیے چوتھی شرط جو ہے وہ تطہیر دین ہے۔ تطہیر دین کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر زمانے کے اندر اہل حق علماء کی ایک ایسی جماعت موجود ہونی چاہیے کہ اگر کوئی دین کے اندر خرابی پیدا کرے وہ دلائل کے ساتھ اس کا سامنا کریں، وہ دلائل کے ساتھ اس کو جواب دیں۔ اسے کہتے ہیں تطہیر دین، یعنی دین کو پاک کرنا۔ اگر کوئی بندہ دین کے اندر غلط چیزیں شامل کرنا چاہے، اپنی من مرضی کی تشریح کرنا چاہے، تو ایک ایسی جماعت جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے جو تطہیر دین کرے، جو لوگوں کو بتائے کہ دنیا والوں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، جیسے 3 کام پہلے ہو گئے، یہ چوتھا کام جب سے دین آیا ہے ہر صدی کے اندر اللہ نے ایک جماعت کو کھڑا کیا، اس جماعت نے تطہیر دین کا کام کیا، اور قیامت کی صبح تک یہ کام ہوتا رہے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس کے بغیر غلبہ دین نہیں ہے۔ غلبہ دین کے لیے تطہیر دین کا ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں 4 چیزیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آئیے، میں نے کہا آپ اور میں دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر تطہیر دین کے حوالے سے کن لوگوں کی خدمات ہیں۔ میں کسی کی خدمت کا انکار نہیں کرتا، لیکن اپنے اکابرین کی خدمات کو آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا سنیے گا، اللہ اکبر۔ 1957 جسے تحریک آزادی ہند کہا جاتا ہے، وہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا دیکھیے گا، ملکہ وکٹوریہ جو ہے اس نے اعلان کیا، یہ جو ایسٹ انڈیا تجارتی کمپنی ہے، حالانکہ انہی کی ہے، سارا نظام انہی کا تھا، لیکن صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا جی انہوں نے نظام خراب کر دیا، اس لیے ہم ان کی حکومت ختم کر رہے ہیں۔ اب ڈائریکٹ جو ہے وہ جناب انگلستان جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ یہاں پہ حکومت کرے گا، ہم بہتری لے کر آئیں گے، خاک بہتری لے کر آئیں گے۔ یہ تو صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ادھر اس نے یہ اعلان کیا، ادھر اس نے یہ کام کیا کہ مسلمانوں کو دبانا شروع کیا، ہندوؤں کو اٹھانا شروع کیا۔ ہاں جناب، بڑے بڑے عہدوں پہ جو مسلمان تھے ان کو فارغ کر دیا گیا، ان کی جگہ ہندوؤں کو لایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک کام یہ بھی کیا ہے، وہ اپنے ساتھ بہت سے عیسائی مربی لے کر آئی، ان کو جناب والا پھیلا دیا ہندوستان برصغیر کے اندر کہ تم عیسائیت کو پھیلاؤ، تم عیسائیت کی محنت کرو۔ چونکہ حکومت ان کی تھی، پیسہ ان کے پاس تھا، ہر طرف غربت ہے، کہا تم لوگوں کو عیسائیت کی طرف مائل کرو۔ جب اس نے یہ کام شروع کیا، میں قربان جاؤں، اس وقت اللہ نے حضرت بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے یہ جرت دی ہے۔ حضرت نے اعلان کیا، ملکہ وکٹوریہ اگر تو ہمارے دین کے ساتھ چھیڑ
چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے تو یاد رکھ میں بھی اس ہندوستان کی سرزمین پہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں جو قیامت کی صبح تک دین کی اشاعت بھی کرتا رہے گا، دین کا دفاع بھی کرتا رہے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے کہا دیکھیے گا جب یہ کام شروع ہوا اور اللہ نے علماء کو جو حکمت اور بصیرت دی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی مقابلہ۔ یہ بعض دفعہ وقت آنے سے پہلے علماء کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ آپ کو غیب کا علم ہے۔ میں نے کہا غیب کا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مومن کی حکمت اور بصیرت سے بچو، کیوں؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب ہمارے ہاں علماء میں یہ بحث چلتی ہے کہ بندے کا ایمان کم زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو اصل بات یہی ہے کہ انسان کا، مومن کا ایمان جو ہے وہ کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ جب نیکی زیادہ کرے گا، اچھے ماحول میں رہے گا تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا مومن کی بصیرت سے بچو۔ میں نے کہا اب ایک بندہ جو ہے اس کا ایمان ہی اس درجے کا ہوگا تو اس کی بصیرت کیا ہوگی؟ اور ایک بندہ وہ ہے جو 24 گھنٹے مسجد مدرسے کے ماحول میں رہتا ہے، جو اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنے وجود کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے کہا جس کی نماز تو نماز، تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، جو ہر وقت اللہ اللہ میں مشغول ہے، دین کی خدمت میں مشغول ہے، میں نے کہا بھائی اس کا ایمان، اور ایک وہ بندہ جو چرسی شرابی بھنگی ہو، بد نظری کرنے والا، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا، میں نے کہا بھائی ان کا ایمان برابر تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء اپنی حکمت اور بصیرت پہ آنے والے حالات کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی بات کہتے ہیں۔ حضرت نانوتوی نے دیکھ لیا کہ انگریز یہاں کیا کرنا چاہتا ہے، اس لیے حضرت نے اعلان کیا میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، جو قیامت کی صبح تک دین کی اشاعت بھی کرتا رہے گا، دین کا دفاع بھی کرتا رہے گا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، 1866 یہ دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہو رہا ہے۔ چھتا والی مسجد ہے، دیوبند کی بستی ہے، ایک انار کا درخت ہے، اس کے نیچے ایک استاد بیٹھتا ہے، ایک شاگرد بیٹھتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ حیران ہوں گے، میں نے کہا دیکھیے مقابلے کے اندر انگریز ہے، ان کے پاس دنیا کی طاقت ہے، ہر چیز ہے، ہر سہولت ہے، اور جو مقابلہ کرنے جا رہا ہے، میں نے کہا انار کے درخت کے نیچے ایک استاد بیٹھا ہے، ایک شاگرد بیٹھا ہے۔ بندہ حیران ہوتا ہے یہ لوگ مقابلہ کیسے کریں گے؟ انہیں پتا تھا ہمارے ذمے کوشش ہے، اللہ اکبر، نتیجہ کس کے ذمے ہے؟ ان لوگوں کا اخلاص ایسا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں یہاں پہ ایک بات کہہ کے پھر عنوان آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا نا، میں کسی کی خدمات کا انکار نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ دین کا دفاع اور لوگ نہیں کرتے، دین کی اشاعت اور لوگ نہیں کرتے، میں تو اپنے اکابرین کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، انار کے درخت کے نیچے ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے۔ اگر آپ دنیا میں، اب پوری دنیا میں چکر لگائیں، پوری دنیا میں گھومیں، میں نے کہا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں حافظ قرآن پیدا کرنے والے علماء دیوبند ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن پیدا کرنے والے کون ہیں؟ علماء دیوبند۔ عالم پیدا کرنے والے کون ہیں؟ علماء دیوبند۔ مفتی پیدا کرنے والے کون ہیں؟ علماء دیوبند۔ اللہ اکبر، آپ کسی بھی تحریک کو دیکھیے گا، میں نے کہا الحمدللہ اس تحریک کی قیادت کرنے والے اکابرین علماء دیوبند ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے ایک استاد ایک شاگرد، یہ اتنا فیض کیسے پھیلا؟ میں نے کہا وہ شاعر کہتا ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس چیز کو میرے نبی کی نسبت مل جائے نا، اس چیز کے کیا کہنے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا دیکھیے گا، یہ آقا علیہ السلام کی نسبت کا اثر ہے۔ اللہ اکبر، 1866 یہ چھتا والی مسجد، دیوبند کی بستی، انار کے درخت کے نیچے جس مدرسے کا آغاز ہوتا ہے، جب 10 سال گزرتے ہیں، یعنی 1876
کر آیا۔ اللہ اکبر، طلباء کی تعداد بڑھ جاتی ہے، آپس میں مشورہ ہوتا ہے کہ اب باقاعدہ کوئی عمارت مدرسے کی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی عمارت جو تعمیر ہوئی نا اسے 9 درہ کہا جاتا ہے، جو آج بھی دارالعلوم دیوبند کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جب دارالعلوم دیوبند بنانے کے لیے مشورہ ہوا نا، اس مشورے میں جتنے بھی بزرگ شامل ہوئے انہیں خواب کے ذریعے یا الہام کے ذریعے اللہ نے یہ بات ان کے دل و دماغ میں ڈالی کہ ہندوستان کی سرزمین پہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوں اور میری 10 انگلیوں سے 10 پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ میں نے کہا حضرت آج وہ آپ کا خواب پورا ہو گیا، آج دارالعلوم دیوبند کا فیض پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا فیض جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے۔ خیر، حضرت مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خواب کے اندر علوم دین کی چابیاں پکڑائی گئیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، یہی حضرت مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم نے 9 درہ وہ پہلی عمارت جو ہے اسے تعمیر کرنے کے لیے ہم نے اس کی بنیادیں کھودی نا، میں رات کو سویا، خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ میرے محبوب اس جگہ تشریف فرما ہے جہاں ہم نے بنیادیں کھودی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا رفیع الدین یہ جگہ تو تھوڑی ہے، پھر میرے محبوب نے اپنے عصا کے ساتھ نشان لگانا شروع کیا۔ فرمایا جب ہم صبح اٹھے اور اس جگہ پہ گئے، دیکھا اللہ کے نبی نے جو نشان لگائے تھے وہ نشان اسی طرح موجود تھے۔ ہم نے پہلی بنیادیں ختم کر دی ہیں اور جو میرے نبی نے نشان لگائے نا وہاں پہ ہم نے بنیادیں کھودی ہیں۔ پھر میں اگر یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک برجمان تھا، بدعات رسومات رواجات عام تھے۔ میں نے کہا انگریز کی حکمرانی تھی، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، اسلام برائے نام تھا، ہر غلط کام تھا، عقیدہ خام تھا۔ ہاں جناب، لوگ جو تھے وہ حکومت کے وفادار تھے، ملک و ملت کے غدار تھے، قرآن کے نسخے جلائے جا رہے تھے، علماء کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا تھا، ہر طرف ظلم ہی ظلم۔ اس حالت میں اللہ نے کچھ علماء کے دل و دماغ میں اس بات کو ڈالا کہ ہندوستان کی سرزمین پہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جائے۔ اللہ اکبر، تو میں نے کہا بھائیو جب میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تو حضرت فرماتے ہیں ہم نے پہلی بنیادیں ختم کر کے ہم نے ان نشانوں پہ دوبارہ بنیادیں کھودی ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ خود ساقی کوثر نے رکھی، میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی، میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں، جو وادی فاراں سے اٹھی گونجی ہے وہی تکبیر یہاں، ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں۔ میں نے کہا آغاز ہو رہا ہے اس مدرسے کا۔ اب دیکھیے میرے اللہ کو کیا منظور تھا، ادھر اللہ اکبر 1876 ہے، میں نے کہا آگے جا کے پھر جناب 1880 کے اندر غلام احمد قادیانی ملعون جو ہے اس نے اپنا کام شروع کیا۔ اس کی پشت پہ انگریز تھا، اس کی پشت پہ کون تھا؟ انگریز تھا۔ اس نے اسے کھڑا کیا، اس نے کھڑا ہوتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے بھائیو سنیے گا، اس نے کھڑا ہوتے ہی سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ انگریز کس طرح مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کیسی کیسی سازشیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، استغفر اللہ، 1000 بار استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اگر کوئی بندہ آج کھڑا ہو کر یہ کہے کہ نعوذ باللہ میں محمد ہوں، اسے کوئی زندہ چھوڑے گا؟ بولتے نہیں، اسے کوئی زندہ چھوڑے گا؟ اسے فوراً پکڑا جائے گا، اسے جناب والا بند کیا جائے گا، اسے پولیس لے جائے گی، عوام کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر اس کا بچنا مشکل ہے۔ میں نے کہا آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ حکومت انگریز کی ہے، حکومت کس کی ہے؟ انگریز کی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں، ہندوستان میں اس وقت حکومت کس کی ہے؟ انگریز کی ہے، عدالتیں اس کی ہیں، پولیس اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ اور اس نے سب سے پہلے جو دعویٰ کیا وہ مسیح موعود کا کیا کہ نعوذ باللہ کہنے لگا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں کون ہوں؟ اب انگریز کا مذہب عیسائیت ہے، ان کے نبی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ لیکن انگریز نے اس کو پکڑا، اس کے خلاف کوئی پرچہ، کوئی گرفتاری،
کیوں؟ اسے پتا تھا کہ اسے ہم نے کھڑا کیا ہے، اس کے پیچھے ہم ہیں، یہ تو آغاز ہے، اصل تو ہم نے نعوذ باللہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلوانا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے کیسی سازش ہے، اس ظالم نے اپنے آپ کو کبھی مجدد کہا، کبھی مسیح موعود کہا، کبھی نعوذ باللہ اپنے آپ کو مہدی کہا، پھر چلتے چلتے بالآخر اس ظالم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے بھائیوں 1884 کے اندر علماء لدھیانہ نے سب سے پہلے اس ظالم کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اس پر بھی میرے اکابرین کے دستخط موجود ہیں، حضرت مولانا یعقوب ننوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ جب یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر سب سے پہلا تفصیلی فتویٰ جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے چھپتا ہے 1901 کے اندر، جس کے اندر یہ اعلان کیا گیا، اگرچہ انگریز موجود ہے لیکن علماء دیوبند نے فتویٰ دیا کہ جناب ان مرزے کے چاہنے والے، مرزے کے ماننے والے جو ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی یاری نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی کاروبار نہیں، اس لیے کہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ سب سے پہلے تفصیلی فتویٰ چھپتا ہے تو دارالعلوم دیوبند سے 1901 میں۔ میرے بھائیوں تحریکیں چلتی رہیں، میں نے کہا بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم کسی کی قربانی کا انکار نہیں کرتے۔ علماء بریلوی، علماء اہل حدیث، دیگر حضرات جو ہیں جس نے بھی ختم نبوت کے لیے کام کیا، ہم کون ہوتے ہیں ان کی قربانیاں، ان کے کام کا انکار کرنے والے؟ لیکن اللہ نے اعزاز یہ دیا علماء دیوبند کو کہ الحمدللہ جب بھی تحریک چلی ہے تو قیادت اللہ نے علماء دیوبند کو دی ہے، کہو الحمدللہ۔ اللہ نے یہ قیادت والا کام لیا ہے تو علماء دیوبند سے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، غلبہ دین کے لیے چوتھی چیز کیا ہے؟ تطہیر دین۔ کیا ہے؟ تطہیر دین۔ آپ دیکھ لیں، صرف ختم نبوت نہیں، آپ توحید کا میدان اٹھا کے دیکھیں، آپ ختم نبوت کا میدان اٹھا کے دیکھیں، آپ عظمت صحابہ، ناموس صحابہ، عظمت اہل بیت، ناموس اہل بیت کا میدان اٹھا کے دیکھیں۔ میں نے کہا بھائی اسی طرح آپ تبلیغ کا میدان اٹھا کے دیکھیں، آپ خانقاہ کا میدان اٹھا کے دیکھیں، اسی طرح آپ جہاد کا میدان اٹھا کے دیکھیں، اسی طرح میں نے کہا دعوت و تبلیغ کے میدان میں چلے جائیں، پھر اس سے آگے قرآن کریم، حدیث مبارکہ، فقہ پڑھنا پڑھانے کے میدان میں چلے جائیں۔ میں نے کہا الحمدللہ ہر میدان کے اندر اکابرین علماء دیوبند آپ کو پہلے نمبر پہ نظر آئیں گے۔ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، اللہ نے اس صدی کے اندر جن لوگوں تو تطہیر دین کے لیے چنا ہے انہیں اکابرین علماء دیوبند کہا جاتا ہے۔ آپ 1953 کی تحریک دیکھ لیں، میں نے کہا 1953 کی تحریک چلی ہے قادیانیوں کے خلاف، اس تحریک میں قیادت کرنے والے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیسا اللہ نے مقام دیا، کیسا اعزاز دیا۔ میں اس پہ زیادہ نہیں، صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ان لوگوں کی اللہ کے ہاں قبولیت کیا تھی۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، حضرت فرماتے میں مدینہ میں سویا پڑا تھا، میں نے خواب میں دیکھا مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا پاکستان جائے تو میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا میں تیرے کام سے بڑا خوش ہوں، اس کام پہ ڈٹ جا۔ میں نے کہا بھائیو کیسے عجیب لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کی ختم نبوت پہ بار دیا، نبی کی ختم نبوت پہ قربان کر دیا۔ اور یہی حضرت مولانا حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، حضرت فرمانے لگے، حضرت کو مدینے سے بڑا پیار تھا، حضرت عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ انسان وہ انسان ہے، میں نے کہا قرآن کے حافظ تو آپ کو بہت ملیں گے لیکن حدیث کے حافظ بہت کم ملیں گے۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا تھا، آپ قرآن کے بھی حافظ تھے، آپ حدیث کے بھی حافظ تھے۔ فرمایا ایک دن میں مدینے میں تھا، عصر کے بعد مسجد نبوی شریف میں میں کھڑا ہو گیا اور میں احادیث بیان کرنے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں کہا ایک عربی جو ہے نا مصری وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مدینے والو جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ، تم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث بیان کرتے نہیں دیکھا، لیکن دیکھو ان کا ایک چاہنے والا، ان کا ایک غلام جو ہے
اسی طرز پہ کھڑا ہو کے آج احادیث بیان کر رہا ہے، اور اس نے پھر افسوس کے ساتھ کہا اللہ نے یہ اعزاز عرب والوں سے لے کر عجم والوں کو دے دیا۔ اللہ اکبر، اجمی ہو کر اس انداز کے اندر نبی کی احادیث بیان کیا کرتے تھے، اور بڑا عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جب مجھے کوئی قرآن کی آیت سمجھنا آئے تو میں بیت اللہ کے سائے میں چلا جاتا ہوں، اور حدیث سمجھنا آئے تو میں نبی کے روضے کی چھاؤں میں چلا جاتا ہوں۔ ایسی شخصیت تھی۔ حضرت نے ارادہ کر لیا کہ اب میں باقی زندگی جو ہے وہ مدینہ میں گزاروں گا۔ فرمایا تیاری کر لی، کراچی چلے گئے۔ اللہ اکبر، اب کراچی اگلے دن سفر تھا، رات کو خواب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکستان میں اس وقت میری ختم نبوت پہ حملہ ہے، اس لیے مدینے آنے کی ضرورت نہیں، یہیں پاکستان میں رہ کے ختم نبوت کا کام کرو۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں پھر اللہ اور اللہ کے نبی یوں ان کو نوازتے ہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، خیر میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا آپ کوئی بھی تحریک اٹھا کے دیکھیں گے، اکابرین علماء دیوبند آپ کو قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر آپ 1974 کی تحریک کو دیکھ لیجئے گا، اکابرین علماء دیوبند قیادت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، میں باقی حضرات کی قربانیوں کا انکار نہیں کرتا۔ میرے بھائیو پھر چلتے چلتے 1984 آیا، 1984 کے اندر یعنی آج 26 اپریل ہے، اس 26 اپریل کو اللہ اکبر ہماری عدالتوں سے یہ قانون پاس ہوتا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ اپنے بڑے کو یعنی مرزا ملعون کو نہ تو خلیفۃ المسلمین کہہ سکتے ہیں نہ امیر المومنین کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ قانون پاس ہوا کہ قادیانی جو ہے نعوذ باللہ اس کے ماننے والوں کو صحابی بھی نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ کسی کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھ سکتے، اور اس کی بیویوں کو نعوذ باللہ امہات المومنین بھی نہیں کہہ سکتے، اور یہ قانون بھی پاس ہوا الحمدللہ کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ سکتے، سارے نہیں کہتے، سارے کہتے مسلمان بھی کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے، مینار بنا سکتے، وہ علامت کے جس سے پتا چلے کہ یہ مسجد ہے وہ علامت نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر، یہ اذان نہیں دے سکتے، یہ اذان کیوں میرے بھائیو؟ یہ سب کچھ تو آقا علیہ السلام کی غلامی کے ساتھ منسوب ہے، میرے محبوب کی غلامی کے ساتھ ہے، جو نبی کا غلام نہیں۔ الحمدللہ یہ قانون 1984 کے اندر یہ قانون پاس ہوا، لیکن بھائی اس وقت سے لے کے آج تک کوئی موقع بھی قادیانیت نے خالی نہیں جانے دیا۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے کوشش نہ کی ہو کہ اس قانون کو بدلا جائے، اللہ اکبر، لیکن یہ اس کی بھول ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو کیا ہمارے حکمران تو کیا انگریز بھی اٹھ کے آ جائے تو انشاءاللہ اس قانون کو بدل نہیں سکتا، کہو انشاءاللہ، لیکن کوشش تو ہو رہی ہے۔ میں نے کہا حیرانگی کی بات ہے، مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کے ووٹ سے آگے آتے ہیں، مسلمانوں کے جو جناب والا بڑے جو ہیں جب یہ بڑی کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، انہیں عزت کا موقع، عزت کی جگہ ملتی ہے تو فوراً قادیانیت کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب اللہ اکبر وہ بھی آئے تو انہوں نے بھی کہا میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں بھی جلدی جلدی اس مسئلے کو چھیڑوں۔ اللہ اکبر چھیڑا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ جب تک اکابرین علماء دیوبند موجود ہے انشاءاللہ نبی کی ختم نبوت پہ کوئی حملہ آور ہو سکتا۔ تو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے 10 جماعتوں کو خط لکھا۔ کتنی جماعتوں کو؟ آپ دیکھیں کہ کس طرح ختم نبوت کے قانون کو نقصان پہنچانے کے لیے کس طرح کوشش کی جاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو ہوش ہی نہیں میرے بھائیوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ بعد میں ہے، نبی کی غلامی، نبی کی ختم نبوت پہلے ہے، کہو بے شک۔ اللہ اکبر، 10 جماعتوں کے نام لکھ کے، 10 مسالک کے، اس میں مسلک بریلوی، مسلک اہل حدیث، علماء دیوبند، دیگر جماعتوں کو جمع کر کے 10 جماعتوں کے نام لکھ کے، اور اس میں جوید غامدی بھی ہے جو قادیانیت کا چربہ ہے۔ جو کس کا چربہ ہے؟ جو قادیانیت کی وکالت کرتا ہے، جوید غامدی، اس کا نام بھی رکھا۔ میں نے کہا جب دنیا کو پتا ہے کہ جوید غامدی قادیانیت کی زبان بولتا ہے تو پھر قادیانیت کے خلاف اللہ اکبر یہ کہنا کہ مجھے تحریر دو، مجھے لکھ کر دو، اللہ اکبر، اپنا جواب جمع کرواؤ اور پھر اس میں جوید غامدی کو لے کر آنا، تو پتا چلا کہ نیت پہلے سے خراب ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت پہلے سے خراب ہے۔ میں قربان جاؤں، اندازہ نہیں تھا چیف جسٹس صاحب کو، اس نے کہا مولوی تھے آپس سے لڑ دینے،
میں انہوں 10 جماعتیں تقسیم کیتا تے مولوی 10 جواب علیحدہ جمع کران گے. قربان جاؤں شہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایا دامت برکات العالیہ. 80 سال عمر ہے. کتنے سال عمر ہے؟ 80 سال عمر ہے. بڑھاپے کا عالم ہے، لیکن حضرت نے پورے ملک کا دورہ کیا اور الحمدللہ جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کو ایک پیج پہ اکٹھا کر لیا. کیا کر لیا؟ ایک پیج پہ اکٹھا کر لیا. میں نے کہا الحمدللہ وہ جو 9 جماعتیں تھیں نا، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث، علماء دیوبند، اس کے علاوہ جو دیگر جماعتیں تھیں 9، تمام کی تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے چیف جسٹس صاحب کو جواب دیا کہ ہم ختم نبوت کے عنوان پہ سب اکٹھے ہیں. کہو الحمدللہ. اب آخری جواب کیا تھا؟ 10واں جواب آیا جاوید غامدی کی طرف سے. 3 ہفتے کا ٹائم تھا. کتنے ہفتے کا ٹائم تھا؟ اب 6 ہفتے ہو چکے. کتنے ہفتے ہو چکے؟ چیف جسٹس صاحب وہ جو جاوید غامدی کا جواب آیا ہے وہ سامنے نہیں لا رہے، وہ سامنے نہیں لا رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں پتہ ہے اس جواب کے اندر کیا ہوگا، ہمیں اندازہ ہے اس جواب کے اندر کیا ہوگا. میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان یاد رکھنا، ہم نون لیگ والے بات میں ہیں، ہم پی ٹی آئی والے بات میں ہیں، پیپل پارٹی والے بات میں ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت سے میں بات میں ہیں، اور حضور کے غلام پہلے ہیں. کہو بے شک. یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے کہا اس لیے ہم اپنے چیف جسٹس صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا را آپ اس قانون کو، اللہ اکبر، یہ قانون ہم نے تو نہیں، ہماری عدالتوں نے اسے پاس کیا ہے. اللہ اکبر. جس قانون کو ہماری عدالتوں نے پاس کر دیا، بار بار اس قانون کو چھیڑنا یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن انشاءاللہ مسلمان سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن نبی کی ختم نبوت پہ سودے بازی برداشت نہیں کریں گے. یہ مختصر سی کارگزاری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ اس وقت ختم نبوت کے حوالے سے یہ حالات ہیں. مجھے اور آپ کو بیدار رہنا چاہیے. انشاءاللہ بیدار رہیں گے نا جی انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارے حضرات بیٹھیں، قاری صاحب آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے، پھر انشاءاللہ سنتیں ادا کریں گے. سارے حضرات تھوڑی دیر تشریف رکھیں.